مدینہ میں آ کے یا وہاں آ کے جب یہ سسٹم مقرر ہوا تو اس کو نا ایک نصاب کی شکل دی گئی کہ نصاب، اب اس میں کہا جائے کہ صاحب جو نصاب زکوٰۃ ہے یہ اس کے بارے میں بتائیں، اور دوسرا یہ بتائیں کہ موجودہ دور میں اس کو کیسے امپلیمنٹ کیا جا سکتا ہے۔ زکوٰۃ جو ہے سب سے پہلے ہم مال کو دیکھتے ہیں، مال کیا ہے۔ قرآن مجید میں بھی مال کا لفظ استعمال ہوا ہے، وفی اموالہم حق للسائل والمحروم انما اموالکم و اولادکم فتنہ۔ مال کہتے ہیں جس کی طرف طبیعت مائل ہو، ٹھیک۔ شرعی طور پر مال کہتے ہیں اس چیز کو جسے ضرورت کے وقت کے لیے جمع کر کے رکھا جائے کہ یہ چیز میری ضرورت کے وقت کام آئے گی، ٹھیک ہے ایک، اور شرعی طور پر اس کا استعمال بھی درست ہو تو وہ مال ہے، اور اسے مال متقوم کہتے ہیں۔ یعنی مال کی دو قسمیں، ایک مال ہے لیکن مال متقوم نہیں ہے، یعنی مال تو جمع کر لیا لیکن وہ ناجائز ہے، اس کا استعمال جائز نہیں ہے، یا کسی غریب مسکین کا مال ہڑپ کر لیا، وہ مال تو جمع کر لیا اس نے لیکن اس کا استعمال شرعاً جائز نہیں ہے۔ تو مال متقوم اور مال غیر متقوم، تو مال غیر متقوم جو ہے اس کا استعمال شرعاً جائز نہیں ہے، مال متقوم جو ہے اس کو شریعت اجازت دیتی ہے۔ اب جس پر زکوٰۃ واجب ہے یہ تین طرح کے اموال ہیں، سونا چاندی، اور اس میں تمام طرح کی کرنسی آ جاتی ہے، ٹھیک ہے، داتیں بھی ساری آ جائیں گی، کرنسی بھی ساری آ جائیں گی۔ سونا چاندی، چونکہ سونا چاندی کو اللہ رب العالمین نے بطور ثمن تخلیق فرمایا ہے۔ ثمن کا مطلب یہ ہے وہ چیز جس کے ساتھ آپ پرچیز کرتے ہیں، جو قیمت بنتی ہے، ٹھیک ہے، موجودہ دور میں جس چیز کے ساتھ آپ پرچیز کرتے ہیں اسے آپ ثمن قرار دیتے ہیں۔ تو سونے چاندی کو اللہ رب العالمین نے پیدا ہی بطور ثمن کیا ہے، اسے ثمن خلقی کہتے ہیں، یعنی اس کی تخلیق ہی بطور ثمن ہوئی ہے، یعنی اس کے ساتھ چیزوں کو خریدا جا سکتا ہے۔ باقی جیسے ہماری کرنسی ہے، دیگر کرنسیاں ہیں، پرائز باؤنڈ ہے، یا دیگر جو چیزیں بطور کرنسی کے بطور مال کے استعمال ہوتی ہیں وہ ساری جو ہے وہ یعنی اس میں آئیں گی۔ ایک سونا چاندی ہو گئی یعنی کرنسی ہو گئی، دوسرا مال تجارت ہے، مال تجارت میں کوئی چیز بھی ہے، کوئی پروڈکٹ جو ہے جو آپ سیل کر رہے ہو، بیچ رہے ہو تو اس پر جو ہے وہ زکوٰۃ ہوگی۔ اور تیسرا جو ہے وہ جانور ہیں جو سال کا اکثر حصہ چر کے گزارا کرتے ہیں، یعنی انہیں جو ہے وہ چارہ جو ہے نہیں ڈالا جاتا، باہر سے جا کے سال کا اکثر حصہ، اکثر حصہ اس لیے کہ پورا سال جو ہے جانوروں کا یوں چرنا ممکن نہیں ہے، کیونکہ جیسے جو ٹھنڈے علاقے ہیں تو وہاں برف پڑ جاتی ہے تو پھر 2-4 مہینے انہیں جو ہے وہ باندھ کے کھلانا پڑتا ہے، تو اس لیے اکثر حصہ کہا کہ سال کے 6 مہینے 8 مہینے 10 مہینے یعنی اکثر سال کے حصہ جو ہے وہ چر کے آتے ہوں تو ان پر تو یہ 3 طرح کے اموال ہیں جن پر جو ہے وہ زکوٰۃ واجب ہوتی ہے۔ جو جانور چر کے آتے ہوں گے ان پر زکوٰۃ ہے، اور جو گھر میں باندھ کر آپ اپنے پاس ان کے نفع پر ہوگی، جیسے جب سیل کریں گے اس کا جو پروفٹ ہوگا، جیسے کوئی کسی نے جانور کا جو ہے نا وہ ایک جو ہے فارم بنا لیا، وہ سیل کرتا ہے، اب جو سیل کرے گا وہ جو مال آئے گا اس پروفٹ پر اس کا جو ہے وہ زکوٰۃ ہوگی۔